بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اور فرمایا جب کہا عمران کی عورت نے، عمران کی بیوی نے، اے رب میرے، بے شک میں نظر مانتی ہوں ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محرراً آزاد کیا ہوا، فتقبل منی، تو قبول فرما میری طرف سے اسے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی عمران کی بیوی نے نظر یہ مانی تھی کہ اے پروردگار، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ میں نظر مانتی ہوں کہ اس کو میں تیرے سپرد کر دوں گی، یعنی بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی، یہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، بیت المقدس میں مسجد میں رہے گا، تیرے دین کے لیے خاص کر دیا ہے اسے، یہ تیرے دین کا کام ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں تھا بچہ، پہلے یہ منت مان لی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، پس جب جنم دیا انہوں نے اس کو تو وہ لڑکی جنم دی۔ منت تو مانی تھی کہ لڑکا ہوگا، تیرے گھر میں اس کو خاص کر دوں گی اور وہ تیرے گھر کی صفائی کرے گا، تیرے دین کا کام کرتا رہے گا، لیکن انہوں نے لڑکی کو جنم دیا۔ قالت رب انی وضعتها انثی، اور کہنے لگی اے رب بے شک میں نے جنم دیا ہے لڑکی کو اور تو جانتا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے لڑکی کو جنم دیا۔ ولیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی مثل نہیں ہوتا، جو معاملات باہر کے دین کے حوالے سے جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی۔ عورت کے لیے اجازت نہیں کہ وہ باہر اس ماحول سے نکلے، عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کی آواز، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، عورت پر جس طرح پردہ لازم ہے اسی طرح عورت کی آواز کا پردہ بھی لازم ہے۔ ہمارے ہاں یہ معذرت کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے کہ سپیکر کے اندر ہماری خواتین جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ درس قرآن یا تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی مسئلہ کا اٹیک کرے بھئی، تنقید کرے بھئی حضرت آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ عورت اگر گفتگو کرتی ہے، مسائل سمجھاتی ہے عورتوں کو، تو عورتوں تک ان کی آواز کا محدود ہونا لازم بنتا ہے۔ اگر کوئی سپیکر لگائے ہوئے ہیں باہر تک آواز جا رہی ہے، ہمارے علماء اور ہم جیسے طلباء مساجد سے ہم اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے بھئی عورتیں خواتین وہ اس طرح بلند آواز سے ذکر کریں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، خطابات ہو رہی ہوں اور باہر تک عورتوں کی آواز جا رہی ہو، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں جس طرح عورت پر پردہ لازم ہے اسی طرح عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی آواز کو دبا کے رکھے، چھپا کے رکھے، چاہے وہ آواز قرآن کی تلاوت کی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات ذہن نشین کر لے ہر بندہ، یہ چیز جائز نہیں ہے، چاہے وہ میلاد کی محفل ہو، وہ قرآن خوانی کی محفل ہو، عورت کی آواز میک سپیکرز کے ذریعے باہر نہیں جانی چاہیے۔ ہماری یہاں بچیں جب بھی پروگرام کرتی تھی ہم نے کئی مرتبہ اس بات کو سمجھایا ہے۔ آپ کہیں کہ حضرت مسجد میں ہوتا رہا ہے، ہماری طبیعت اس طرح کہ ہم نے کئی مرتبہ سمجھایا کہ مسجد میں سپیکر اگر اتنا آواز سلو ہو سکتی ہے کہ مسجد کی حدود میں آواز رہے، باہر کے غیر محرم مردوں تک آواز نہ پہنچے تو چلاؤ، وگرنہ اس کو بند کر دو۔ یہی ہے ہمارا کہہ دینا بنتا ہے، آگے کوئی عمل کرے نہ کرے، ہم نے یہ سمجھا دیا ہے، آگے ہر کسی کی اپنی مرضی، دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی، مرد اور عورت ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ جس طرح مرد ایزی انداز میں کھلے عام باہر دین کی تبلیغ کر سکتا ہے،
ہم گفتگو کر رہے ہیں، لاؤڈ سپیکر بھی کھلے ہو نا، تب بھی ہماری آواز جائز ہے، دور تک آواز پہنچ رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ عورتوں کی آواز ریکارڈ ہو اور ریکارڈنگ کر کے آگے اپنا اس کی اشاعت ہوتی رہے اور غیر محرم مرد سنتے رہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور کہا کہ مرد اور عورت ایک طرح کے نہیں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ پیدا ہوئی تھی، اور ان کو خاص کر دی جب منت مان لی تھی۔ اچھا، منت ماننے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی میں گزارش کر دوں۔ ہمارے علاقے میں خاص طور پہ، یہاں پتہ نہیں اس طرح کا ہے رواج یہ نہیں ہے، منت اس طرح مانی جاتی ہے کہ درباروں پہ جا کے کہا جاتا ہے کہ اے فلاں پیر مرشد میرا یہ کام ہو گیا تو میں چڑھاوا چڑھاؤں گا آگے یہاں پہ، یہ منت مانی جاتی ہے۔ میں بالکل سادہ الفاظ میں کہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، بس کسی کو اچھا نہ لگے، میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے۔ ہمارے مسلک کا کوئی عالم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کو کس طرح یہ محسوس ہو رہا ہے، ہمیں کوئی نہیں اس سے سروکار، ہم نے شریعت بتانی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں خاص طور پہ منت مانی گئی کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، منت وہ دربار پہ جا کے منت مانی، ہم چڑھاوا چڑھائیں گے، یعنی چادر چڑھائیں گے آ کے دربار پہ۔ پھر ہوتا ہے کہ کافی تعداد میں گاڑیاں بھر کے وہاں تک ڈھول ڈمک کے تماشے وہاں جا کے چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے، یہ منت جو مانی تو اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ایسی منت ماننا جائز نہیں ہے، پھر مان لی ایسی منت، بعد میں پتہ چلا یہ تو جائز نہیں ہے، پھر اس کو پورا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، ختم کر دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منت کے حوالے سے ایک دو چیزیں آتی ہیں، یا تو آپ روزے کی منت مانیں، اے پروردگار میرا فلاں کام ہو جائے، بلکہ مسلم کے اندر واضح طور پہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجیب ہے کہ تم منت کیوں مانتے ہو، رب سے دعا مانگو، بس جو منت مان رہے ہو، جو نظر مان رہے ہو تم، جو ہونا تھا وہی ہونا ہے۔ یہ الفاظ ہیں مسلم کی روایت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے، تمہاری نظر ماننے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تم اپنے آپ کو پابند کر رہے ہو ایک چیز کا، تم اللہ کے یہاں دعا کیا کرو، پروردگار ہمارا یہ کام ہو جائے، بس دعا کرو، رب تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ فرمایا اگر مانتے ہو تو پھر روزے کی منت نظر مانو، اے پروردگار میرا کام ہو جائے، میں اتنے روزے رکھوں گا، نوافل پڑھوں گا، صدقہ کروں گا، یہ چیزیں ہیں۔ تو ان کے علاوہ یہ جو ہو رہا ہے بھئی منت مان کے چڑھاوے چڑھانا اور اس نظر کو پورا کرنا، یہ کہیں اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابتداء کے اندر شروع میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی خاص کسی کی مزار ہے، قبر ہے، تو وہاں پہ لوگ جا کے کپڑا خرید کے وہاں رکھ دیتے، جا کے غریب طبقہ آ کے وہ کپڑا اٹھا کے لے جاتا، سلائی کرا کے وہ پہنتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ایسے غریب جو ایک ظاہراً بہتر ماحول میں رہتے ہیں اور اپنی غربت کو ظاہر بھی نہیں کرتے، ان لوگوں کو ڈائریکٹلی کوئی لباس سوٹ لے کے دے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بھئی صدقے کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ اس طرح کرتے تھے، جا کے رکھ دیتے، وہ غربا رات کو آتے، خفیہ طور پہ لے جاتے، اسی لے کرا کے پہنتے۔ یہ بنیادی طور پہ ہوتا رہا ہے، مزارات پہ لباس رکھ جاتے اور غریب طبقہ آ کے لے جاتا، وہ سلائی کرا کے پہنتا۔ ہم نے اس کے علاوہ کاروبار شروع کر دیا، چادریں ادھر سے انہوں نے چڑھاوا چڑھایا، ساتھ انہوں نے فولڈ کر کے اس کو دکان پہ بیچ دیا، پھر دوسرے انہوں نے خرید کے یہاں چڑھاوا چڑھایا، اپنی نظر پوری کی، انہوں نے پھر یہ جو دربار کے وہ جو بھی ہیں انہیں یہ کاروبار بنا ہوا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے دربار ہیں، یہ حقیقت ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے مسلک کی طرف منسوب ہیں یہ لوگ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کرنی ہے تو کسی ادارے مدارس کی طرف جا کے دیکھیں آپ، جہاں سے علماء تیار ہو رہے ہیں، جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے، جو شریعت کو بتا رہے ہیں، اس طرف متوجہ ہو، نہ کہ محض ہزاروں لاکھوں روپے اس طرف خرچ کر دیں جا کے چڑھاوے چڑھا کے، یہ کوئی دین کا کام ہو رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ نظر مانتا ہے آن کیمرہ، جو بھی بعد میں سنے گا، جو یہ نظر مانتا ہے کہ چڑھاوا چڑھاؤں گا کہ بھئی آپ نے چڑھاوا اچھی خاصی بڑی چادر لی، 3 چادریں لی اور ہزاروں روپے کا خرچہ کر کے وہ چادر چڑھائی، بتائیں دین کو کتنا فائدہ پہنچا اس سے، یہ بتائیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے مسلک کی طرف منسوب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ چیز مناسب نہیں ہے، جس طرف دین تمہیں بلا رہا ہے، جس میں دین کو فائدہ ہو رہا ہے، اس طرف متوجہ ہو۔ تو فرمایا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر انہوں نے دعا کی، پروردگار
اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس اپنی بیٹی کو اور اس کی آنے والی نسلوں کو، اولاد کو شیطان مردود سے، تاکہ اس سے بچے رہیں، تیری پناہ میں اس کو دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، بس قبول کیا اس کو اس کے رب نے، رب تعالی نے ان کی اس نظر کو اور اس پیشکش کو قبول فرما لیا، اور پھر رب تعالی نے اس لڑکی، اس عورت جو مریم تھی، اس کی بہتر انداز میں اس کی پرورش کی رب تعالی نے۔ وکفلها زکریا، اور اس کی کفالت اس کو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس کی کفالت کرتے تھے، وہ محراب کے اندر خاص ایک جگہ بنا دی تھی، وہاں پہ وہ رہتی تھی، اللہ کے خاص ذکر عبادت کے لیے وہ خاص کر دی گئی تھی، نظر جو مانی تھی اس کو پورا کرنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہوا یہ، کلما داخل علیہا زکریا المحراب، ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے تو وجد عندها رزقا، تو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق پڑا ہے، کھانے پینے کی اشیاء، پھلات پڑے ہیں، وہ بغیر موسم کے، موسم نہیں ہے پھلات، وہ پھل پڑے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھ کر حیران ہوئے، قال یا مریم انّا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے، یہ پھلات، یہ رزق، کھانے پینے، یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ رب تعالی نے خفیہ طور پہ ڈائریکٹ بند کمرہ، کیونکہ باہر وہ لاک لگا کے جاتے تھے، اندر اکیلی حضرت مریم علیہ السلام، تو اللہ کی طرف سے پھلات جنت سے نازل ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے، پوچھا یہ کیا، اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل آئے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ اس پر قادر ہے، تو انہوں نے ہونا لکھا دعا زکریا ربا، اس وقت وہیں پہ کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، آواز دی، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے میرے رب تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو مجھے تو اولاد عطا فرما دے، پاکیزہ اولاد عطا کر دے، بوڑھے ہو چکے تھے آپ۔ انکا سمیع الدعا، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہاں پہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہیں پہ کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان پھلات کو دیکھا، حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا، اور وہیں پہ کھڑے ہو کے پروردگار تو نے اس کو پھل دے دیے بغیر موسم کے، مجھے بھی بیٹا عطا فرما دے۔ تو اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کے وسیلہ بنا کے دعا کرنے کو علماء اجازت دیتے ہیں۔ مزارات پہ کھڑے ہو کے دعا کرے، پروردگار یہ تیرے خاص مقبول بندے ہیں، ان کے وسیلہ سے تو یہ میری بات سن لے، میری یہ دعا قبول فرما لے، تو رب تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا حیا فرما کے دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پس اس وقت ندا دی فرشتوں نے، اللہ کے پیغمبر تھے نا زکریا علیہ السلام، فرشتوں نے آواز دی، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ہوا قائم یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہے تھے، تو فرشتوں نے ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، فرمایا کہ بے شک اللہ اے زکریا تمہیں خوشخبری دیتا ہے، تمہیں یحییٰ کی خوشخبری، تمہیں یحییٰ بیٹا عطا کر رہا ہے، اس کی تمہیں خوشخبری دے رہا ہے۔ جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے احکام کی، وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا، یہ رب تمہیں خوشخبری دیتا ہے، اور وہ سردار ہوگا پوری قوم کا، امت کا، وحصوراً، اور اپنے نفس کو قابو پانے والا ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا، ونبیًا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین بڑے اولو العزم رسول ان انبیاء میں سے ہوگا وہ۔ یہ رب تعالیٰ تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے۔ جو ہی دعا مانگی، رب تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما کے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری سنا دی۔ آگے حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، قال ربی انا یکون لی غلام، اے رب میرے کیسے ہوگا مجھ سے بیٹا؟ کیوں؟ اس لیے وقد بلغنی الکبر، میں خود بڑھائی تک پہنچ چکا ہوں، میری عمر کافی ہو چکی ہے، اور وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، ضعیف العمر ہو چکی ہے، ہم سے بیٹا کیسے ممکن ہے؟ تو قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے، چاہتا ہے جس کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ، کہنے لگے اے میرے رب میرے لیے کوئی علامت نشانی بیان کر، کہ کون سی علامت ہوگی کہ میرے ہاں واقعی بیٹا پیدا ہوگا۔
قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لگاتار کسی سے بات چیت نہیں کر سکے گا، اشاروں سے بولے گا۔ اے زکریا تیرے بیٹے کی پیدائش سے پہلے 3 دن لگاتار تو کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے تیرے بیٹے کی پیدائش کی۔ تو اشارہ کے ذریعے بات چیت کرے گا، لیکن وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تیرے لیے حکم ہے یہ ہے کہ تو صبح شام لگاتار اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ یہ یعنی شکرانے کے طور پہ تو اپنے رب کو یاد کرتا رہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، خاموش رہنا، اشارے سے بات کرنی ہے، اور بات چیت کر بھی نہیں سکے گا تو صرف اپنے رب کو یاد کرتا رہے، تو رب تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کر رہے، اس کے شکرانے کے طور پہ تو نے یہ کرنا ہے۔ تو رب تعالیٰ ہر عمر میں اپنے بندوں کو اولاد عطا کر سکتا ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، ممکنہ صورت ہے۔ ہمارے ہاں مایوسی ہوتی ہے، ہم بعض اوقات سوچتے ہیں بھئی یہ ہو چکا، عمر اس طرح ہو چکی ہے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کاش اس طرح ہو جاتا، کاش اس طرح ہو جاتا۔ بھئی ممکن ہے جو ہو رہا ہے وہی تمہارے لیے، یقیناً جو ہو رہا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ جو تم سوچتے رہے عمر بیت گئی، تم سوچتے رہے کہ کاش یہ جوانی میں ہو جاتا، بڑھاپے میں ہو کہ وہ اس سے بھی بہتر ہو جائے تمہارے لیے، یہ ممکن ہے۔ تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے۔ میں جو سوچتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہی ہو میرے لیے بہتر، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو رب تعالیٰ کرتا ہے میرے لیے وہی میرے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پاک مخلص انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔